بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اثر۔ یوٹیوب پر پہلی دفعہ بالکل نیا ناول ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ ناول یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، تو آج ہم اس کی پہلی قسط سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ ابن سلیمان، کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ ہر ذی نفس کی طرح تمہیں بھی آزمایا جائے گا کہ یہ مکھی کے پر سے بھی زیادہ بے حیثیت مقام والا امتحان کے سوا کچھ ہے بھی تو نہیں؟ تب تم اپنے ارد گرد دیکھ کر غور کیوں نہیں کرتے کہ کوئی اپنی جان سے آزمایا جا رہا ہے تو کوئی اپنے مال سے، کوئی بھوک و افلاس سے تو کوئی نگری سے، کوئی حسن سے تو کوئی کم صورتی سے، کوئی اولاد سے تو کوئی بے اولادی سے، کوئی علم سے تو کوئی جہل سے، کوئی حاکمیت سے تو کوئی محکومی سے، کوئی طاقت سے تو کوئی لاچاری سے۔ بالفرض ہر زمین ذات کی کسوٹی مختلف صحیح پر اسے پرکھا جا رہا ہے۔ تم ابن سلیمان، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حصے کا بار صبر سے اٹھا لو کہ صبر انعام پانے والوں کا راستہ ہے، اور تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ مالک ارض و سما سے نا امید ہو کر راہ پر خار پر اپنی تیزی سے بڑھتے قدم یہیں روک لو۔ ابن سلیمان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ گربہ پائی سے گزرتی آج کی اس پوری اسرار شب کی ظلمت میں کوئی کلام نہ تھا کہ مطلع یا برآلود ہونے کے باعث تاروں کی چھاؤں بھی مفقود تھی۔ مستزاد رگوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر دینے کی پوری صلاحیت لے کر آئے یہ جاڑا کم بخت کا مزاج آج اس درجہ تند محسوس ہو رہا تھا گویا جان سلب کر کے دم لے گا۔ تب ہی تو مارے خوف کے رات بے رات بھٹکتے آوارہ کتے کسی نہ کسی کونے کھدرے میں دبکے پڑے تھے۔ ایسے میں صرف کلیجہ شک کرتی ویرانی ہی تھی جو بڑے طمطراق سے جلوہ گر ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے غرور سے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھ پر حاوی ہو سکے، اور یہ سچ تو یہ ہے ایسے ظالم جھاڑے میں سوائے چند سر پھروں اور یا پھر قسمت کے پھیر میں پڑے بہت سے مجبوروں کے پڑی ہی کسے تھے جو اس سمے اپنے گوشہ عافیت سے باہر آ کر اپنے ساتھ دشمنی کرتا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ یہ کون سودائی تھا جو ہر شے سے بے پرواہ دیوانہ وار اندھیری گلیوں میں دوڑا چلا جا رہا تھا؟ کتنی گلیاں پیچھے رہ گئیں یا کس قدر راستہ طے ہوا، یہ اس انجان کو خبر ہی نہ تھی۔ بس کوئی وحشت سی تھی جو اسے دوڑائے جا رہی تھی۔ ہوش تو تب بحال ہوئے کہ جب اس نے خود کو علاقے کی مرکزی سڑک پر دوڑتے پایا، اور اس سے قبل کہ وہ اپنے منتشر حواس کو یکجا کر کے ایک طرف لے پاتی، سامنے سے آتی ایک نئے ماڈل کی چمچماتی سیاہ رفتار کار اچانک ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ خواب بیدہ سی فضا میں بیک وقت دو نسوانی آوازیں گونجی تھیں۔ یہ ایک بے رنگ تصویر تھی جس میں زندگی تمام تر رنگوں سمیت موجود تھی۔ درمیان میں ایک ادھیڑ عمر جوڑا اور انہیں گھیرے کھڑے ان کے 8 عدد بچے، جن کی عمریں بالترتیب 3 تا 16 کے درمیان رہی ہوں گی۔ ایک عدد شیر خوارنی صورت بچی ساڑی باندھے بیٹھی اس سرخ و سفید عورت کی گود میں موجود تھی، جس کے وجود پر مزید گہنوں ریشمی لبادے سے جھلکتی عمارت اس بے رنگ تصویر میں بھی بڑی واضح تھی، جبکہ ساتھ براجمان سفاری سوٹ میں ملبوس آدمی کی آنکھوں سے بے پناہ ذہانت کے ساتھ ساتھ جہاں دیدگی بھی آویزہ تھی۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی بردباری رقم تھی۔ بچوں میں سے 4 لڑکے تھے۔ ان چاروں کی شرٹ، پتلونے اور چمچماتے بوٹ اعلیٰ معیار کے تھے، جبکہ لڑکیوں نے بیش قیمت فراقیں زیب تن کر رکھی تھیں۔ سیاہ ریشمی بالوں میں فیتے سجے تھے اور کانوں میں طلائی بالیاں۔ تصویر کی پیلی پڑتی پشت پر مدھم ہوئی سیاہ روشنائی سے 6 جولائی 1970 کو کسی بازار ڈھاکہ مشرقی پاکستان درج تھا۔ یقیناً یہ وہ مقام تھا
کہ جہاں جا کر اس زمانے کے رواج کے مطابق کسی خاص موقع پر تصویر بنوائی گئی ہوگی۔ تصویر بلا شبہ بہت خوبصورت مگر ابھی نامکمل تھی، پر اس تصویر کی کہانی وہ شروع ہو چکی تھی۔ سحر طراز بانکا اجیارا ابھی عالم شباب کو نہ پہنچا تھا، پر عجلت پسند زندگی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ طائر خوش الحان کہیں سے ادھ کھلی کلیوں کی مہک چرا لائی، صبا کے سنگ جھوم جھوم کے رب کریم کی شان و عظمت قصہ بیان کر رہے تھے۔ آکاش کے فراغ سینے پر عالم بد مستی میں تیرتے اودے بال، دھرتی پر قدم رکھتی ایک تازہ دم صبح کو دیکھ کر متبسم تھے۔ ساری کائنات جاگ اٹھی تھی، اور ایسے میں شہر دلدار کے کسی متوسط علاقے کے ایک کشادہ خوبصورت مگر نسبتاً سال خوردہ گھر کے مختصر مگر بے حد حسین باغیچے میں سراپا حشر سما ایک نو عمر لڑکی کھڑی دکھائی دے رہی تھی، جس کے سنہری بال گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ کٹور سی بھنور آنکھوں میں سجے گلابی ڈورے مستزاد، ان سے مترش معصومیت امیز شرارت وہ کسی شاعر کی غزل نہیں بلکہ پورا دیوان تھی، اور دیوان بھی وہ کہ جسے لکھنے کے بعد قلم توڑ دیا جائے۔ ناظرین، لڑکی نے اپنے داہنے ہاتھ میں غالباً بلکہ یقیناً ایک عدد ہینڈی کیم بڑی مہارت سے پکڑ رکھا تھا۔ اپنی زندگی سے بھرپور آواز میں لب کشائی ہوئی۔ ناظرین، ناچیز کو ورا کہتے ہیں، بدر الورا، اور جیسا کہ آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں کہ ہم اس وقت گوشہ عافیت کے اس حسین و جمیل لان سے گزر کر اب گھر کے حصے کی جانب رواں دواں ہیں، تاکہ آپ کو گوشہ عافیت میں بسنے والوں سے متعارف کروا سکیں۔ تو لیجئے، یہ ہم پہنچ گئے۔ داخلی دروازہ کھول کر اندر لاؤنج میں اختتام پذیر ہوتی راہداری میں شروع میں یہ جو براؤن دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہمارا نام نہاد ڈرائنگ روم ہے۔ نام نہادیوں کو ایسے ڈرائنگ روم سے زیادہ تو پیپرز کے دنوں میں ہی ہم میں سے کوئی نہ کوئی بطور اسٹڈی روم استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور مہمان بٹھائے جاتے ہیں نانی بیگم کے کمرے میں۔ اور یہ راہداری عبور کر کے اب ہم آ پہنچے اپنے لاؤنج میں، ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنج پلس یہ اور پلس وہ۔ بھئی اب ہم بھی کیا کریں، گھر ہمارا چھوٹا ہے اور گھر والے بہت زیادہ، تو پھر ایسے میں اس طرح کی جگاڑیں لگانا پڑ جاتی ہیں۔ خیر، تو یہ دیکھیے لاؤنج کے عین سامنے والا دروازہ نانی بیگم کا ہے، جو اس وقت یقیناً تلاوت میں مشغول ہوں گی، ورنہ آپ کو ان کا دیدار ضرور ہی کروا دیتے۔ بہرحال ان کے ساتھ والا یہ جو دروازہ ہے، یہ ہمارے بڑے ماما شریف احمد اور بڑی مامی شریفہ کا کمرہ ہے۔ بڑے ماما کا طارق روڈ پر گاڑیوں کا شو روم ہے۔ چونکہ اس میں بامسمہ ہیں، سو اپنی الٹرا ماڈرن بیگم سے بالکل ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسا کہ ایک شریف النفس آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ خیر، اور یہ جو ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرہ ہے، یہ چھوٹے ماما عارف احمد کا ہے۔ چھوٹے ماما FBR میں گریڈ 17 کے ملازم ہے، اور ان کی نصف بہتر کا تعلق بہوؤں کی اس قبیل سے ہے کہ جسے عرف عام یا پتہ نہیں عرف خاص میں مفوق الفطرت قرار دیا جاتا ہے، یعنی سگڑ، محنتی، بے زبان، خوش اخلاق، نرم مزاج وغیرہ وغیرہ۔ انہی خوبیوں کی بدولت عارفہ مامی ہماری فیورٹ ہیں۔ بڑے ماما کے آنگن میں 4 پھول کھلے ہوئے ہیں، جبکہ چھوٹے ماما کے ہاں بقول خود ان کے 3 نمونے موجود ہیں، جن کا تعارف آگے جا کر فردن کروایا جائے گا۔ فی الوقت ہم دوبارہ گھر کی طرف فوکس کر لیتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیے، لاؤنج کے دائیں سرے کے اختتام پر ہمارا کچن واقع ہے، اور آؤ میرے خدا، کچن میں اس وقت اپنے فیشل کروا کر حسین بنائے گئے چہرے مر جانے کی حد تک بیزار تاثرات سجائے نور العین باجواز حد غصے میں کھڑی دانت کچکچا رہی ہیں، اور یہاں ہم خیریت کے
اور یہاں ہم حیرت کے بحر کنیوس میں غوطہ زن ہیں کہ بقول نانی بیگم دن چڑھے تک سو سو کر گھر میں نحوست پھیلانے والی اینا بجو آج یوں علیہ صبح کچن میں کھڑی آخر کیا کر رہی ہیں؟ ماما کے حکم پر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ اس کی تابڑ توڑ جاری کمنٹری کے عقب سے اچانک ہی ابھری ایک مغموم سی آواز نے بریک لگایا تھا۔ وہ چونک کر بے ساختہ پیچھے مڑی۔ تم؟ اس نے قہرآلود نگاہوں سے نوارد کو گھورا، پھر یکدم ہی کیمرے کی آنکھ اس کے وجود پر مرکوز کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی۔ جی ناظرین، ان سے ملیے، یہ واصلہ ہیں، بڑے ماما کے گھر آنکھ کھولنے والا آخری پیس، جس نے آنکھ کھولتے ہی اپنی آنکھوں پر ایک موٹا عدد بھودا سا کھوپا چڑھا کر خود کو خواہ مخواہ کا انٹلیکچوئل سالک دینے کی کوشش کی۔ یوں اب یہ دنیا کو اپنی چار چار آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ یہ اور بات کہ دنیا بھاتی انہیں پھر بھی ایک آنکھ سے نہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سر جھاڑ، منہ پھاڑ، حلیہ والی رونی صورت اپنے اس بیہودہ تعارف پر بنا گئی۔ اور یہ ہینڈی کیم یہ کس کا ہے؟ اس کی توجہ اب گئی تھی کیم کی جانب۔ ورا ذرا کی ذرا گھبرائی اور اس سے قبل کہ اسے کوئی تسلی بخش جواب دے پاتی، اچانک ہی کوئی گول گپا نمائشِ لاؤنج کے بائیں جانب واقع دوسری منزل کو جاتی سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے آتی دکھائی دی۔ خدا کے واسطے بتا دو، گول گپا نما وہ شے جو دراصل ایک عدد بھاری بھرکم نوجوان تھا، ان دونوں کے نزدیک آ کر بھرائی ہوئی آواز میں فریادی ہوا، کیا کسی نے میرا ہینڈی کیم دیکھا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی ممکنہ خطرے کو بھانپتے ہوئے ورا نے ہاتھ میں تھاما کیم نامحسوس انداز سے عقب میں کر لیا، مگر واصلہ ہاں بدلہ لینے والے لہجے میں انگشت شہادت سے کیم کی نشاندہی کرتے ہوئے وہ فوراً اسے بیشتر بولی، یہ ورا کے پاس ہے کیا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ نوجوان کے جسم میں گویا زلزلہ سا آ گیا۔ ورا اپی میرا کیم واپس کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ لرزتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ سے موٹا کوئی نہ ہوگا تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ پکڑی تو وہ گئی تھی لہٰذا عافیت اب ڈٹائی ہی میں پنہاں تھی، سو وہ ڈھیٹ ہی بنتے ہوئے بجائے اس کے دھمکی ہاتف میں لانے کے اس کے جملے کی تصحیح کرنے لگی، میرا کیم واپس کرو اسی وقت۔ وہ بپر کر کچھ اور زور سے چلایا، اتنی زور سے کہ واصلہ نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ مر کیوں رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی، ایک ذرا سب کی اچھی سی تعارفی، میرا کیم واپس دو۔ مزید بلند آہنگ للکار اور خدا کی مار تم سب پر ناہنجار۔ نانی بیگم کے برابر والا دروازہ ایک دھماکے سے کھولا گیا تھا اور جو چہرہ نمودار ہوا اسے دیکھ کر مارے بوکھلاہٹ کے ورا اپنے ہاتھ میں پکڑا کیم چھوڑ بیٹھی۔ کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ محبت دراصل کہتے کسے ہیں؟ گہرے سرمئی در و دیوار کے حامل اس 1000 گز کے پر شکوہ بنگلے کہ جس کے ترین و آسائش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی تھی، ایک دیدہ زیب حال نما کمرے میں ایک ساحر آواز گونجی، اور صرف وہی آواز ہی پر کیا موقوف وہ شخصیت بھی گویا سر تا پا طلسم تھی، اونچا قد، سرخیاں چھلکاتی گندی رنگت، داڑھی مونچھ سے بھرا چہرہ، باز جیسی تیز چمکتی سیاہ ذہین آنکھیں، نفاست سے تراشے ہوئے بال، اونچی پیشانی، کثرتی بازو، دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں سچا سنگ سلیمانی، سیاہ پہناوا، شخصیت میں ایک ناقابل بیان ٹھہراؤ، متانت اور جادو بھی ایسا کہ جس کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ سراپا اصرار تھا، ایسا اصرار جو تاحال کسی پر عیاں نہیں ہو سکا تھا۔ وہ شعلہ بیان تھا کہ جس کے لہجے کی گرمی پتھر کا جگر ممنوع کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس کے چرچے عوام میں خاص تھے،
اور نہ خواص میں خاص الخاص، جو خود کو حاق تصور کرتا تھا پر نام اس کا آتش تھا، جو اس وقت اپنے آتش کدے میں وارد ہونے والے نیاز مندوں، حاجت مندوں اور سائلین کے بے چین و بے قرار دلوں کو برمانے کا سماع اپنی گرمی گفتار سے کر رہا تھا۔ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے۔ جذبات سے لبریز ایک نوجوان آواز حال کے دائیں کونے سے آتش تک پہنچی تو وہ یک لخت اس انداز سے مسکرا دیا گویا واقف ہو کہ ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ غلط۔ اس نے اپنے ازلی بعید برے انداز سے مسکرا کر آواز کے منبع کی جانب دیکھا۔ سراسر غلط جواب دینے والا جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ محبت خود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ سامنے کی نشست پر براجمان ایک اداس آنکھوں والا نوجوان بولا تو اس مرتبہ آتش نے محض سر نفی میں ہلا دینے پر اکتفا کیا۔ محبت زندگی ہے، کسی نے مسکرا کر کہا۔ تب اس نے حاضرین محفل پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا کبھی غور کیا کہ محبت کیا ہے؟ کئی صورتیں ہیں محبت کی۔ پہلے آپ واضح کیجئے کہ آپ کس صورت کی بابت دریافت کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ سہمے ہوئے متاثر لہجے میں جواب کے بجائے باغیانیہ انداز سے الٹا سوال ہی آیا تھا۔ آتش جو مضطرب سا پشت پر اپنا ہاتھ باندھے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ٹہل رہا تھا، بڑے بھرپور انداز میں چونک کر ٹھہرا۔ محبت کی کتنی صورتوں سے واقفیت رکھتے ہو میاں؟ سوال اس مرتبہ براہ راست کیا جان کر کیا کریں گے؟ مخاطب نے اپنے چوڑے سینے پر اطمینان سے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر ترکی بہ ترکی کہا تو اس مرتبہ آتش کے لبوں کی تراش میں خفیف سی جنبش نمودار ہوئی۔ سمجھنے کی کوشش کہ تم کون ہو، ناکارہ، ذلیل، بے غیرت، دین کا نہ دنیا کا۔ حقارت آمیز لہجے میں کوئی بہت زور سے اجنبی کے کان میں چیخا تھا۔ واحد میں اس کے انداز نشست و برخاست سے جھلکتی طمانینت ہوئی۔ یہی ایک سوال تو میں خود سے روز کرتا ہوں۔ ہیرے کی کنی سے جگر آنکھوں میں زمانے بھر کی وحشت آ ٹھہری تو پھر ملا کوئی تسلی بخش جواب۔ آتش نے بہت محفوظ ہو کر پوچھا، مل جاتا تو قدم اس در تک کیوں چلے آتے؟ اس بار اجنبی کا انداز ایسا تھا کہ اتنی دیر سے ان دونوں کے مابین جاری مکالمے بڑی خاموشی اور پورے دھیان و دلچسپی سے سماعت کرتے حاضرین محفل میں سے کئی ایک کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ یعنی مسافر ہو؟ آتش نے اس مرتبہ بہت غور سے اس کی ہر جذبے سے آری ویران آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہاں، اجنبی نے اس کی بات سے اختلاف نہ کرتے ہوئے کہا، میں خود تک جانے والی ہر راہ کا مسافر ہوا ہوں، پر منزل کہیں ملی نہیں۔ منزلیں یوں ہی نہیں ملا کرتی میاں۔ وہ جیسے عالم وجد میں اس پر گیان کا کوئی دورہ کرتے ہوئے بولا، انہیں اپنی مضبوط قوت ارادی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کی لفاظی قابل داد ہے، پر میرا تجربہ اس بات پر نزدیک ہی کھڑا کہہ کے لگا رہا ہے۔ اجنبی ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولا۔ اس کی اس درجہ ترش انداز پر حاضرین میں سے کئی ایک سنبھل کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں اب آتش کیا رد عمل ظاہر کرے گا، مگر نڈر اور بے باک بھی خوب، بہت خوب۔ آتش اس کے جواب سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا تو اسے زیر کے نگاہ حاضر جواب بے باک اجنبی، کیا احکر تمہارا اس میں گرامی جاننے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اس کی نگاہیں اجنبی کے سنگلاخ تاثرات سے سجے چہرے پر جمی تھی، اور اس سے قبل کہ وہ اجنبی آتش کو اس کے اس دقیق سوال کا جواب دے پاتا، مان حال کے داخلی دروازے سے کوئی بہت تیز چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور آتش کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ کیوں؟
آتش نے بہت چونک کر اپنے معتمد خاص خاقان کو دیکھا۔ واقف ہونا کہ مجھے دوران لیکچر کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ جی سر، وہ 40-42 برس کا دراز قد بالوں سے بھرے سر والا شخص کے چہرے سے ہی پیدائشی مخدوم دکھائی دیتا تھا۔ بڑے محتاط مؤدب لہجے میں جلدی سے بولا، یہ معاملہ ہی کچھ ایسا گمبھیر ہے کہ مجھے اس گستاخی کا ارتکاب کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ یکدم ہی بہت پریشان ہوا تھا، تاہم فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹنے پر سارا حال بے چین دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس عجیب و غریب حاضر جواب کے۔ سر، خاقان کی مؤدب آواز مزید پست ہوئی، وہ BZ اپنے ساتھ کسی زخمی لڑکی کو اٹھا لائی ہیں۔ سر، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو فوراً پچھلے کمرے میں بلایا ہے۔ یہ بھی ایک بے رنگ تصویر تھی، ایک ایسی لٹی پٹی سرزمین کی تصویر کہ جہاں کل تک ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی اور آج یہ حال تھا کہ امید کا سبز رنگ نفرت کی لال آندھی تلے دب دبا کر مر چکا تھا، اور جہاں سے سبز رنگ روٹھ جائے وہاں خزاں اپنا سکہ جما لیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک خزاں رسیدہ تصویر تھی۔ ہوا کی تصویر کشی ممکن نہیں، پر واقف حال جانتے ہیں کہ ان دنوں کسی میٹھے پریم گیت کی طرح چاروں اور بہنے والی مرطوب ہوا پر کسی رودالی بین کرنے والی کا سایہ ہو گیا تھا۔ خوشحالی کا استعارہ سندر بن آج وحشت و بربریت کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ بوڑھی گنگا میں تیرتی غیر بنگالیوں کی حرمان نصیب لاشیں شکوہ کنا تھیں کہ کیا وطن سے محبت اتنا بڑا جرم تھا کہ اپنی ہی بھائی کے ہاتھوں یوں بے رحمی سے بے جان ہونا پڑا۔ ہر طرف خون کی ہولی دیکھ کر گاج سہمے کھڑے تھے۔ غیر بنگالیوں کو دیس نکال مل چکا تھا، پہلی ہجرت سے بہرحال دوسری ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ کب اس دیارے غیر میں ان کی جان کی سلامتی باقی رہی تھی اور نہ ہی اموال کی، سو اپنی بسی بسائی دنیا یہیں چھوڑ کر ہجرت ایک بار پھر مقدر تھی۔ دوسری ہجرت یعنی دوسری قیامت، اور جس پر گزری نہ ہو وہ کیا جانے کہ دوسری قیامت کیا شے ہے۔ تصویر پلٹوں تو لکھا دکھائی دیتا تھا، 21 دسمبر 1971، ڈھاکہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بنگلہ دیش۔ ایک وجود تھا کہ جو دو لخت ہوا تھا، ایک خواب تھا کہ جو عاقبت نا اندیشوں کے سبب بکھر چکا تھا، ایک نظریہ تھا جو اب کہ ایک نہیں رہا تھا، پر کہانی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سوچا تھا چھٹی کا دن ہے، دیر تک سو کر اپنی نیند پوری کروں گی، مگر ہائے ہمارا کم نصیبی۔ لیاقت بیگم کے کمرے میں حصے سے بے حال مدعی نے اس وقت ایک ہنگامی عدالت لگا رکھی تھی۔ مشرقی دیوار کے ساتھ لگے لیاقت بیگم کے اجلے سفید براق بستر کے عین سامنے ملزمان سر جھکائے کھڑے تھے۔ ملزمان کے دائیں جانب رات کی مرگجی شلوار قمیض میں ملبوس عارفہ پریشان سی کھڑی اپنی مندی آنکھوں کو کھول کر معاملہ سمجھنے کی تگودو میں مصروف تھیں، جبکہ بائیں طرف مدعی شریفہ مارے تیش کے جلدی میں شب خوابی کے لباس پر نماز کا وہ دوپٹہ لپیٹے چلی آئی تھی، اور اب کسی وکیل کی طرح بآواز بلند اپنا مقدمہ بس ابھی تلاوت سے فارغ ہوئے ہکا بکا سے قاضی یا قاضیہ یعنی لیاقت بیگم کے سامنے پیش کر رہی تھیں، تاکہ ناہنجار ملزمان کو قرار واقع سزا دی جا سکے۔ کیا ہوا بھابھی؟ عارفہ نے جھمائی روکتے ہوئے ادھوت گمبھیرتا سے سوال کیا کہ ملزمان میں سے ایک عدد نمونہ ان کا بھی تھا۔ ہونا کیا تھا؟ وہ بڑے آزردہ سے لہجے میں بہتا سنانے لگیں۔ ساری رات مارے فکر کے نیند ہی نہ آ سکی۔ تم تو جانتی ہو اینا کی شادی سر پر ہے، اوپر سے تمہارے بھائی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ کھاتا حالی پڑا ہے۔
ایسے میں کون بے حسما ہوگی جو سکون سے سو سکے گی؟ ارے میرے تو دن کا چین بھی غارت، یہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ ان کی طولانی تمہید سے خائف ہو کر ڈھیلے ڈھالے سفید کرتے میں ملبوس جھاگ سے سفید بالوں کو بدرنگ دوپٹے سے ڈھکے بیٹھی مہربان صورت لیاقت بیگم نے انہیں بے ساختہ نرمی سے ٹوکتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ کہ ان بچوں نے کیا کر دیا؟ وہی بتا رہی تھی۔ وہ اس طرح ٹوکے جانے پر بدمزہ ہو کر بولی، اور بچوں نے نہیں، اس لوٹھا کی لوٹھا ورا نے، اس نے میرے کمرے کے باہر وہ ہلٹر بازی کی کہ فجر کے بعد جو میری آنکھ ذرا دیر کو لگی تھی شور سے گھبرا کر کھل گئی۔ کیوں ورا؟ لیاقت بیگم نے خشمگین نگاہوں سے اپنی عزیز از جان نواسی کو گھورا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو ہے۔ اس نے جھکا سر اٹھا کر اپنی صفائی پیش کرنا شروع کی، پر میں نے نہیں، اس مہرو کے بچے نے کی تھی۔ تم میرا جاپان سے آیا اتنا مہنگا ہینڈی کیم توڑ ڈالو اور میں فریاد بھی نہ کروں۔ وہ غم و اندوہ سے پھٹی ہوئی آواز میں چمک کر بولا تو ساتھ کھڑی عارفہ نے جھٹ سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو بڑی بہن سے؟ ہاں سارا قصور میرا ہی تو ہے۔ وہ ایک دم ضبط کھو کر دہائی ہے مہاراج والے لہجے میں چلا اٹھا، میں ہی چلایا، میں نے ہی بدتمیزی کی۔ اس ورا کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا؟ ایک تو اس نے میرا کیمرہ بنا اجازت میرے کمرے سے اٹھایا اور اسے گرا کر توڑ ڈالا۔ قسم اٹھوا لیں، وہ لیاقت بیگم کی ملامتی گوریوں سے خائف ہو کر جلدی سے بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ وہ تو جب لیڈی شریفہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو اتنا کہہ کر اس نے پھسل جانے والی زبان کو دانتوں میں دبایا بھی، مگر فائدہ۔ دیکھی آپ نے اس کی دیدہ دلیری؟ شریفہ بلبلا کر بولی، کس ڈھٹائی سے آپ کے سامنے مجھے لیڈی شریفہ کہہ گئی؟ ارے کیا میں نہیں جانتی کہ یہ میرے ہیئر سٹائل کے سبب پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑانے کے لیے ہے؟ مجھے لیڈی ڈیانا کے بجائے لیڈی شریفہ پکارتی ہے۔ کس قدر بری بات ہے یہ ورا؟ لیاقت بیگم نے بہو کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے از حد ناگواری سے اسے جھڑکا تھا۔ آن واحد میں وہ روحانسی ہو گئی۔ قسم اٹھوا لیں، اس نے گلوگر آواز میں کہا، میں مذاق اڑانے کے لیے نہیں، پیار سے انہیں لیڈی شریفہ پکارتی ہوں، بلکہ میں ہی کیا ہم سب ہی۔ بتاؤ نا گول گپے۔ اس نے اپنے بیان کی گواہی ساتھ کھڑے گول گپے سے چاہی، پر اس وقت چونکہ وہ سرتپا اپنے کیم کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، سو قطعیت سے انکار کرتے ہوئے بڑے پکے منہ سے چمک کر بولا، ہم کیوں کہنے لگے خواہ مخواہ؟ اسے سب کے نام رکھنے کی عادت ہے، جیسے مجھے گول گپا کہتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں؟ گول گپے کا خفگی برا انداز اس قدر بے ساختہ تھا کہ لیاقت بیگم کے ساتھ ساتھ خود موصوف کی والدہ ماجدہ کے لبوں پر بھی خفیف سا تبسم چھپ دکھلا کر غائب ہو گیا، پر شریفہ کا چڑھا پارا نہ اترا۔ تڑپ کر بولی، سن لیا آپ نے؟ انہوں نے ساس کی شرمندگی دو چند کرنے کی خاطر الفاظ خوب چبا چبا کر ادا کیے۔ یہ حرکتیں ہیں اس کی۔ ارے میٹرک کا امتحان سر پر کھڑا ہے، پر اسے پڑھائی کا ہوش نہیں۔ کلاں فیل ہو گئی تو آ جائے گا سارا خاندان ہم پر تھو تھو کرنے کہ یقیناً بیچاری یتیم کو گھر کے کاموں میں جھونک رکھا ہوگا، تب ہی بچی پڑھائی نہ کر سکی۔ بس ٹھیک ہے۔ شریفہ کے تلخ ترین الفاظ پر چند ثانیے رنج سے خاموش رہنے کے بعد درد دل کو دبا کر لیاقت بیگم گمبھیرتا سے لب کشا ہوئیں۔ بے شک ورا نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے ایک ناراضگی امیز نگاہ شریفہ کی زہر خند باتوں کے زیر اثر ورا کے اترے ہوئے چہرے پر ڈالی ہے۔
لہٰذا اب سزا بھی یہی بھگتے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ آج سے یہ سوائے پڑھائی کے اور کچھ نہیں کرے گی، بلکہ میں آباد سے کہوں گی کہ شام میں 1 گھنٹہ اسے پڑھا دیا کریں۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اور اب جاؤ یہاں سے، اور مہرو میرے بچے۔ ورا کو سزا سنانے کے بعد وہ یاسیت سے اپنا منہ ٹخنوں تک لٹکائے انصاف کے منتظر مہرو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس سے پچکار کر بڑی حلاوت سے بولی، تمہارے نقصان کی بھرپائی میں کروں گی، بس اب تم بھی اپنا چہرہ درست کر لو۔ یاہو! گول گپے کو انصاف مل گیا تھا، لہٰذا وہ فرط انبساط سے اچھل کر لیاقت بیگم کے گلے سے جا لگا۔ تب ورا بڑی خاموشی سے ڈبڈبائی آنکھیں لیے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواسی کی اندھی محبت میں غرق نہ جانے اور کتنے نقصانات کی بھرپائی کریں گی یہ بڑی بھی۔ ورا کو ملنے والی ناکافی سزا سے نخوش شریفہ جلس کر سوچنے لگی، اور آباد کو تو جیسے کوئی اور کام ہی نہیں نا، اسے پڑھا دیا کرے، میں بھی دیکھتی ہوں وہ کیسے پڑھاتا ہے اسے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی کمرہ عبور کر گئیں۔ میں جانتا تھا کہ میری دادی بیگم انصاف کریں گی۔ مہرو لیاقت بیگم کے بستر پر چڑھا ان سے لاڈ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ عارفہ طمانینت سے مسکرا کر باورچی خانے کی سمت چل دیں، اور لیاقت بیگم ان کا دھیان بار بار مہرو کی معصوم باتوں سے بھٹک بھٹک کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ نہ جانے کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی، اور تم یہاں کیوں اٹھا لائی ہو؟ مجبوراً نشست درمیان سے چھوڑ کر آئے بدمزہ سے آتش نے بہت تشویش سے اپنے سرونٹ کوارٹر کی ڈھیلی ادوائن والی چارپائی پر پڑی اس ہوش و خرد سے بیگانہ زیروح کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا، جس کی کشادہ پیشانی اور پیڑی اور پپڑی زدہ لبوں کے بائیں کنارے پر نیل کے نشانات بہت واضح تھے۔ اس کا سوجن زدہ کم عمر چہرہ نکاحت کا مظہر تھا، اور تن پر موجود معمولی لباس اس کی حیثیت کا تعین کر رہا تھا۔ میں شاہراہی احمد سے گزر رہی تھی۔ سیاہ ڈینم اور سرمئی برانڈڈ ٹاپ میں ملبوس سرخی مائل کی تھی۔ تراشیدہ بالوں والی وہ بے داغ نگاہوں کو خیرہ کرتے حسن کی مالک ہراساں سے لہجے میں وضاحت سے بتانے لگی، یا اسٹوپڈ پتہ نہیں کہاں سے اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی، اور تم احمقوں کی طرح اسے وہاں سے اٹھا کر ہمراہ لیے یہاں چلی آئیں۔ بہت خوب۔ وہ خاموش ہوئی تو آتش برہمی سے بولا، تو تم ہی بتاؤ اور کہاں لے جاتی؟ وہ آتش کو برہم دیکھ کر روحانسی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ اس کے معصومانہ استفسار پر تندہی سے بولا، کیا شہر کے سارے اسپتالوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے؟ اسپتال اپنی جگہ پر ہیں، ہمارے بے بسی کے اس کی آواز بھر آ گئی، پر میں اسے وہاں نہیں لے جا سکتی تھی۔ سوال تو یہی ہے کہ جب اس لڑکی کو وہاں سے اٹھانے کی جرات کر ہی لی تھی، تب اسپتال لے کر کیوں نہیں گئی؟ آتش سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے اسپتال لے جانے کا صاف صاف مطلب سارے میڈیا کو اپنے پیچھے لگا لینا تھا۔ وہ اس کے یکے بعد دیگر سوالات سے عاجز آ کر ایک دم جنونی انداز سے چلائی، اور تم جانتے ہو کہ پرسوں سنڈے ہے، 1 نومبر، یعنی میری کامیابی کا دن، وہ کامیابی کہ جسے میں نے برسوں کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے۔ تب اپنی زندگی کے اس اہم موقع پر میں خود اپنے لیے کوئی بھی مصیبت کیسے کھڑی کر سکتی تھی؟ اور جو مصیبت اب میرے لیے کھڑی ہونے والی ہے اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے گور کر بولا۔ جانے دو آتش، وہ بولی، تم جیسی ہر دل عزیز قد آور اور مقبول شخصیت کے لیے کون نانسنس مصیبت کھڑی کر سکتا ہے؟ تم معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی ہو۔ بی زیڈ اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے بے پناہ یقین و عقیدت محسوس کر کے کچھ بے چینی سے بولا، ہیں میرے کچھ حاسدین جو دن رات اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے ذرا سی بھی چوک ہو تو وہ میری ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچا سکیں۔ احمق لوگ!
وہ یقیناً آتش کی پریشانی کا پس منظر جان کر متفکر ہو گئی تھی۔ تب ہی بے ساختہ بولی، تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچا کر انہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو نہیں جانتا، وہ سنجیدگی سے بولا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ لڑکی آتش کدے میں اپنی جان سے چلی گئی تب میرے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ I'm so sorry، آتش بیزڈ ندامت سے بولی، دراصل اس وقت اسکینڈل کے خوف نے میرے دماغ کو فریز کر دیا تھا۔ خیال تھا تو بس اتنا کہ مشکل میں گرفتار ہو چکی ہوں، اور اس بڑی دنیا میں سوائے تمہارے اور کون تھا جو مجھے اس مشکل سے نجات دلا پاتا؟ تم پر میرا یہی اعتماد مجھے بنا کچھ سوچے سمجھے یہاں لے آیا، پر اب لگ رہا ہے جیسے میں نے بڑی غلطی کر دی۔ ہرگز نہیں، وہ بہت سختی سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ آتش کی فہم و فراست سے اعتماد کرنا غلطی کب ہے؟ غلطی تو دراصل وہ ہے جو نادان انسان اپنے تخیل میں تراشے ہوئے کسی نہ کسی بت سے مدد مانگ کر کیا کرتے ہیں۔ تم مطمئن ہو جاؤ اب۔ یکدم ہی آتش کا انداز بدلا تھا۔ بیزڈ کے کشیدہ اعصاب آتش کے لب و لہجے میں دارانے والا بدلاؤ دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ آتش۔ وہ سینے پر احترام سے ہاتھ دھر کر منون سے انداز میں اس کے مقابل ذرا خم ہو کر بولی، میں جانتی تھی کہ تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے۔ جواباً آتش نے اپنی آنکھوں کو تسلیمات کے سے انداز میں بند کر کے دوبارہ جب کھولا تو اب ان نگاہوں کی چمک دو چند ہو چکی تھی۔ پر اب تم اس لڑکی کا کرو گے کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر امجد کو خاقان سے فون کروا دیا ہے، وہ بس پہنچنے والے ہوں گے، ان کے معائنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ اس کی لڑکی کا کیا کرنا ہے۔ اور یہ اس سیاہ چرمی جلد والے البم میں چپساں ترتیب کے لحاظ سے تیسری جبکہ پہلی رنگین تصویر تھی، جو خود پر گڑی دو نگاہوں کو محسوس کر کے خود بخود متحرک ہو گئی، اور اب وہ دو آنکھیں چشمے تصور میں وسط کراچی کے ایک نواں آباد علاقے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی جدید اور حسین سے منزلہ عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ عمارت کی پہلی منزل پر واقع اس مختصر مگر صاف ستھرے سے فلیٹ کا منظر بڑا مانوس تھا۔ عقب میں واقع دو کمروں سے ملحقہ صحن اور صحن کے دائیں جانب بنے باورچی خانے کے برابر میں موجود غسل خانہ، جس میں اس وقت ایک 17 برس کے چہرے سے ترار دکھائی دینے والی دوشیزہ اپنے سامنے زنانہ کپڑوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر رکھے مارے بندے زیر لب بڑبڑا کر انہیں دیسی صابن سے دھو کم اور پٹخ زیادہ رہی تھی، جبکہ رسوئی سے اٹھتی دال بھات اور سرمئی مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو بتا رہی تھی کہ رسوئی میں موجود 19 برس کی وہ دہان پان سی خاموش چہرے والی لڑکی ظاہرانہ تقریباً تیار کر چکی ہے۔ دری بچھے نسبتاً گشادہ کمرے میں 15 برس کی دو چوٹیوں والی ایک خوبصورت نین نقش کی حامل بچی خود سے چھوٹے بھائی بہن کی استانی بنی انہیں جبراً سبق دے رہی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں پڑے لکڑی کے تخت پر گلابی پھول دار سوتی ساڑی پہنے وہی خاتون کے جو پہلی تصویر میں موجود تھیں براجمان دکھائی دے رہی تھیں۔ حالانکہ وہ چہرہ بھی شاداب تھا، پر ڈھل کے وجود اور ادھیڑ عمری بڑی مستقل مزاجی سے دستک دے رہی تھی، اور بڑی بڑی آنکھوں سے ہجر مترشح تھا۔ ہجر اس کمانے والے کا کہ جو فسادات میں بفضل تعالی اپنے محفوظ رہ جانے والے کارخانے یعنی ذریعہ معاش کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر اپنے اہل و عیال کو وطن بھجوانے کے بعد خود اس خیال سے وہیں ٹھہر گیا تھا کہ جلد ہی کارخانے کے معاملات سمیٹ کر خود بھی وطن لوٹ جائے گا، مگر